اس عورت نے اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، کہنے لگی اللہ کے رسول رات بڑی اندھیری تھی، مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں میں کون اصل مجرم ہے۔ اب جو کہہ رہا ہے میں ہوں تو اسی کو قتل کر دو، لیکن مجھے مجرم کی سزا دیکھنی ہے، مجھے اپنی عزت لوٹنے والے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واقعی تم اصل مجرم ہو۔ اس نے کہا، عورت نے کہہ دیا مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں میں کون ہے، رات بڑی اندھیری تھی۔ اب اللہ کے رسول نے اصل مجرم کو حکم دیا جاؤ اس کو قتل کر دو۔ جو اصل مجرم تھا اس کو میدان مقتل میں لایا گیا اور صحابہ نے پتھر اٹھانا شروع کیے، اور جیسی مارنے چلے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس آدمی کی پہاڑی کے اس جانب کی جانے والی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اور اللہ نے اس آدمی کو معاف کر دیا، آپ بھی چھوڑ دیجئے۔ اس آدمی نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کی سزا اس کو ملنی چاہیے، یہ صحیح ہے، اس نے بہت بڑا قصور کیا ہے، اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کرنا چاہیے۔ اس نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن اس نے ایک نیکی بہت بڑی کی ہے۔ وہ نیکی یہ ہے کہ وقت پر آ کر ایک بے قصور کی جان بھی بچا لی ہے۔ اگر یہ وقت پہ نہ آتا تو بے قصور مارا جاتا، اگر وقت پہ نہ آتا تو ایک بے گناہ مارا جاتا۔ اگر اس کے گناہ کی سزا ملنی چاہیے تو اس کا ایک نیکی جو اس نے بے گناہ کی جان بچائی ہے اس کا کچھ اجر بھی ملنا چاہیے۔ جاؤ اللہ نے معاف کیا، اس عورت سے کہو تو بھی معاف کر دے۔ بہرحال اس عورت کو معاف کر دی، اس عورت نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس طرح دونوں کی جانیں بچ گئی۔ مجھے آپ یہ بتائیں، اس حدیث کو سامنے رکھیے اور کتنے مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورتیں پانچوں وقت کی نماز میں، خاص طور سے فجر کی نماز میں بھی مسجد میں جایا کرتی تھی۔ دوسرا مسئلہ، فجر کی نماز میں بھی جا رہی ہیں عورتیں۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فجر کی نماز اتنے اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی کہ زنا کرنے والا مرد عورت سے زنا کر رہا ہے اور عورت کو یہ بھی نہیں معلوم، دو جسم ایک جان۔ جب زنا ہوتا ہے تو کتنے قریب سے ہوتا ہے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے عورت زنا کرنے والے آدمی کو پہچان نہیں پا رہی ہے۔ یعنی اہل حدیثوں والے ٹائم پر فجر کی نماز ہوا کرتی تھی، افضل وقت پر نماز ہوا کرتی تھی، فجر کی نماز پڑھنے نکلی۔ تیسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب نبی کو ہوتا تو اللہ کے نبی کہہ دیتے کہ یہ اصل مجرم نہیں ہے، اصل مجرم تو بھاگ گیا، اس آدمی کو قتل کی سزا کیوں سناؤں، پتھروں سے کیوں ماروں۔ اور چوتھا مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو ایک عورت کی عزت تک لٹ گئی، زنا تک ہو گیا۔ آج تم کہتے ہو کہ فتنے کا زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے، خطرہ ہے، عورتوں کی عزتیں آج محفوظ نہیں ہے، اس لیے عورتوں کو مسجد میں نہ لے جاؤ۔ ارے اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت کی عزت تک چھلنی ہو گئی، عزت تک لٹ گئی۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ اب عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، لہٰذا آج کے بعد عورتیں فجر کی نماز پڑھنے نہ آئیں، لیکن اس کے باوجود زنا تک ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے آنا بند کر دیں۔ اور لوگوں، جب نبی نے اتنے بڑے فتنے کو فتنہ نہ مانا تو تم کون ہوتے ہو؟ کیا نبی سے زیادہ سمجھدار ہو؟ میرے پیارے ساتھیو، ان عورتوں پہ ظلم نہ کرو۔ ایسے فتوے دے رہے ہیں آج ہماری یونیورسٹیاں، آج ہمارے مدرسے، ایک مدرسہ فتویٰ دے رہا ہے عورت الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ دوبارہ فتویٰ دیا ہاں چیئرمینی کا اور ایم ایل اے کا، ایم پی کا، ودھان کا پریشد کا اس کا چناؤ لڑ سکتی ہے، لیکن برقعے میں کوئی چناؤ لڑے گی؟ برقعے میں برقع اوڑھ کے جا کر بھائیو مجھے ووٹ دینا، برقعے میں ووٹ مانگے گی؟ لیکن ایسا برقع اوڑھ کے چناؤ لڑ سکتی ہے، الیکشن لڑ سکتی ہے۔ یہ کھوپڑی دیکھیے ان کی، فتویٰ کیا دیا؟ الیکشن لڑ سکتی ہے برقع اوڑھ کے۔ اچھا برقع اوڑھ کے مسجد میں جا سکتی؟ نو، برقع اوڑھ کے مسجد میں بھی جائے گی تو حرام، یعنی اللہ کے گھر میں جائے تو حرام، شیطانوں کے بازاروں میں اور منچ پر اسٹیج پہ آئے تو حلال۔ الٹی سمجھ خدا کسی کو نہ دے آدمی کو، پر عقل پر موت پر یادہ نہ دے، اونٹ تیری کون سی گل سیدھی۔ اہل حدیث کا فتویٰ ہے عورت نہ الیکشن لڑ سکتی ہے، نہ چناؤ لڑ سکتی ہے، نہ عورت امیر بن سکتی ہے، نہ عورت حاکم بن سکتی ہے۔ عورت کو یہ اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ چناؤ لڑے۔ ہاں عورت مسجد میں جا سکتی ہے لیکن امام نہیں بن سکتی ہے، وہ ایک مرد امام کے پیچھے نماز ادا کر سکتی ہے۔ جس کو قرآن و حدیث کے یہ مسئلے لینا ہو وہ لے لے، ثانیہ مرزا کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑے ہو؟
کیوں نام لیے بیٹھے ہو؟ اس کا ڈریس غلط ہے. اس کا مطلب تم نے دیکھا ہے تبھی تو کہہ رہے ہو غلط ہے، اور دیکھا نہیں ہے تو غلط کا فتویٰ کیسے دے رہے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ، وہ ڈریس چینج کر دے اور نیچے تک کا کپڑا پہن لے، فل آستینوں کے کپڑے پہن لے، تو کیا اس کا مردوں کے سامنے کھیلنا جائز ہو جائے گا؟ کون سی کھوپڑی ہے تمہاری؟ ارے جس کا کھیل اور جس کی بنیادی غلط ہے اس کے ڈریس پہ نظریں کیوں پڑ رہی ہیں تمہاری؟ ہاں تمہیں کروڑوں میں کھیلنے والی عورت ہی نظر آئی اور اس کا نام لے کے فتویٰ دیا. تمہیں فلمی دنیا میں کام کرنے والی یہ مسلم ہیروئنیں نظر نہیں آئی، تمہیں شبانہ اعظمی نظر نہیں آئی، تمہیں وحیدہ رحمان نظر نہیں آئی، تمہیں پروین بوبی اور اس کی چڈی اور بلاؤز نظر نہیں آئی. ہاں تم نے ان کے اوپر فتوے کیوں نہیں دیے؟ شاید لگتا ہے کہ یہ فلمی ہیروئنیں چندہ دیتی ہوں گی مدرسوں میں، اور ثانیہ مرزا نے زکات نہ دی ہوگی اسی لیے اس کا نام لے رہے ہو. کیوں ایک لڑکی کا نام لیتے ہو؟ نام لے کر فتویٰ دینے کا تمہیں حق کس نے دیا ہے؟ زکات نہیں مل رہی تو ہم سے کہتے، ہم بھیک مانگتے پورے ہندوستان میں. اور لوگوں ایک لڑکی پر تم نظر جماتے ہو. یہ کرکٹ کے میدان میں انڈیا کے پلیئر اور پاکستانی ٹیم کے مسلمان، یہ ہجڑے پلیئر، یہ رمضان کے مہینے میں کھیل رہے ہیں. نام ہے کون سا؟ عرفان پٹھان. نام ہے کون سا؟ انضمام الحق، حق کو شامل کرنے والا. انضمام مانی شامل کرنے والا، حق کو شامل کرنے والا. نام کیا صاحب؟ شعیب اختر، راول پنڈی ایکسپریس. اور کام کیا کر رہے ہیں صاحب؟ رمضان کے مہینے میں پیپسی اور تھمس اپ یہ ہجڑے پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تم نے ان کے خلاف فتوے کیوں نہیں دیے کہ رمضان کے مہینے میں یہ بے غیرت سارے معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جمتی ہیں اور یہ ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہے، اسلام کے نام پہ کلنک ہے. اور یونیورسٹی والوں، مدرسے والوں، ان ہجڑے پلیئروں کے بارے میں فتوے کیوں نہیں دیتے ہو؟ ایک لڑکی کا نام لے کے اس کو رسوا کر رہے ہو، میڈیا کو بدنام کر رہے ہو، اسلام کو بدنام کر رہے ہو. ارے وہ تم یہ بات کرتے ہو، وہ تو اتنا اسکرٹ پہن کے کھیل رہی ہے، تم یہ بات کر رہے ہو. اہل حدیث تو اس بے پردگی کو بھی قبول نہیں کرتا کہ کوئی عورت برقع اوڑھے اور چہرہ کھلا ہو بازار میں گھومے. ہم تو اس بے پردگی کو بھی حرام قرار دیتے ہیں کہ چہرہ کھلا ہے اور برقع پہنے ہوئی ہے. ہماری نظر میں تو یہ بھی غلط ہے، لیکن ہم کسی کا نام نہیں لیں گے. ہم ایک عام بات کہتے ہیں. ثانیہ مرزا سے زکات کی بات تھی تو پیشکش کرتے بیچاری سے، بہت زکات دینے والے، وہ نہیں دے گی تو اور اللہ تعالیٰ سے میرے پیارے ساتھیوں 9:45 بج بھی گئے ہیں. اور بہت چونکہ کل 5 منٹ زیادہ ہو گیا تھا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ ٹائم آپ کا زیادہ لیا جائے، باتیں اور بھی تھیں لیکن نہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ شریعت اور چیز ہے میرے بھائیوں، اور اماموں کی باتیں اور چیز ہیں. اماموں کی جس امام سے ملے گی ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور جو باتیں ان کی نہیں ملیں گی ہم کہیں گے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے. چاروں اماموں سے ہم کو محبت ہے، انسیت ہے. آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ بارے الہ ہماری زبان سے جوانی کے جذبات میں اگر کچھ باتیں تلخ نکل گئی ہیں تو اے اللہ اس کو معاف فرما دے. اور ہمارے بھائیوں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کون اور کیسا، یہ دیکھنا چاہیے جو باتیں کہی گئی ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق کیسی ہیں. اے اللہ ہمارے بھائیوں کو سنت اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک موقع پر پیشاب کیا تھا، لیکن یہ حدیث ہے لیکن وہ ایک مجبوری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریڑھ کی ہڈی میں درد تھا، اور جس جگہ آپ نے پیشاب کیا وہ گندگی بہت زیادہ تھی. وہاں بیٹھتے تو آپ کا دامن اور آپ کی لنگی وغیرہ خراب ہونے کا ڈر تھا. وہاں پر آپ بیٹھنا مناسب نہیں تھا کیونکہ ریڑھ کی ہڈی میں درد تھا. آج اہل حدیث کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ پریشانی ہو، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو، بیٹھنے سے مجبور ہو اور پریشانی اگر اس کو ہو تو وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے. ہم اس حدیث پر بھی عمل کریں گے، لیکن مجبوری میں نبی نے کیا، مجبوری میں ہم بھی کریں گے. حالت صحت و تندرستی میں نبی نے نہیں کیا تو حالت صحت و تندرستی میں ہم بھی نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے وضو بنایا اور اپنی بیوی کا بوسہ لیا، صحیح ہے، جائز ہے. اے اللہ لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ ہر اہل حدیث کو وضو بنا کر اپنی بیوی کو چومنا چاہیے. کون سی عقل اللہ تو نے ان کو دی ہے، ان کو عقل سلیم عطا فرما.
اللہ کے رسول نے وضو بنا کر اپنی بیوی کو بوسہ لیا، اس سے جواز کا مسئلہ نکلتا ہے، لیکن کانا کا لفظ نہیں ہے، یعنی آپ ہمیشہ ایسا نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی آپ نے ایسا کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو بنا کر اپنی بیوی کا بوسہ لے لے اور چوم لے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ وضو بنا کر اگر کوئی اپنی بیوی کو چوم لے اور بوسہ لے لے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ الحمدللہ اس حدیث پر ہمارا عمل ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اے اللہ، کائنات کے پردے پر کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو صحیح ہو اور اہل حدیث اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ اے اللہ، ہمارے بھائیوں کو بھی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو بھی شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔